اسلام کی تاریخ انتہائی دردناک ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو ابن ملجم نامی بدبخت نے جو ہے وہ تلوار کا وار کر کے جو زہر میں بجھی ہوئی تھی شہید کیا ہے۔ تو یہ بغض اور دشمنی رکھنے والے لوگ تھے جو زمانے میں موجود تھے۔ ایک طرف ایسے تھے جو الہ اور معبود کہتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر لوگوں کی نظر سے چھپا کے بنائی گئی، اس ڈر سے کہ لوگ آپ کی قبر کو اکھیڑ نہ دیں، کیونکہ خارجی اس قدر جو ہے وہ زور آور ہو گئے ہوئے تھے۔ اسلام کی تاریخ دردناک ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جتنے دکھ مجھے دیے گئے کسی کو نہیں دیے گئے، کسی نبی کو نہیں پہنچے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 سال 2 ماہ 8 دن دور خلافت، آپ کا زمانہ دیکھیں، ٹکنے نہیں دیا گیا، سازشیں، مصائب، اعلان۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ 40 دن پانی بند رکھا گیا اور پھر انہیں شہید کیا گیا۔ حضرت مولا کائنات شہید کیے گئے۔ حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا۔ حضرت امام حسین کو بچوں کے سامنے ذبح کر دیا گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی وفات جیل میں ہوئی ہے۔ امام احمد بن حنبل کے بدن پہ اتنے کوڑوں کے نشان تھے کہ جب قمیض اٹھاتے تھے تو ہر جگہ کوڑوں کے نشان ہی نظر آتے۔ امام مالک کو مدینے کی گلیوں میں گدھے کے اوپر بٹھا کے کالا منہ کر کے وقت کے حاکم نے پھرایا۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کو گوالیار کے قلعے میں جو ہے وہ قید کیا گیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کو جزیرہ انڈمان کالے پانیوں کی سزا دی گئی۔ اہل حق کی تاریخ دیکھیں، دردناک تاریخ ہے۔ آج بھی کابل میں، کندھار میں، قلعہ جنگی میں، دشت لیلہ میں، تورا بورا میں، تکریت میں، موصل میں، بغداد میں، کشمیر میں، غزہ میں، یہاں برما میں دیکھو کون سی قیامت نہیں توڑی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ ماضی دیکھیں تو ہمیں بغداد کی وہ دردناک کہانی سامنے آتی ہے جب انسانی کھوپڑیوں کا مینار تعمیر کیا جا رہا ہے اور منگول سردار نے اپنی فوج کو حکم دیا تھا کہ جو کسی مسلمان کا سر نہیں لائے گا اس کا سر کاٹ کے اس مینار پہ لگائیں گے۔ پھر لوگ پیسے لے کے پھرتے تھے کہ مسلمان کا پتہ دے اور اس کی کھوپڑی کاٹی جائے۔ کچھ لوگ جان چھپانے کے لیے تہہ خانوں میں گھس گئے، پھر دجلہ کا بند توڑا گیا۔ 1.25 لاکھ لاشیں ہم نے تہہ خانوں سے نکالی تھی۔ اندلس کی تاریخ پڑھیں، ہمارے ساتھ جو قیامت توڑی گئی۔ مصر کے اندر 30,000 فاطمی کو شہید کیے گئے۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین اور ابتدا ہے اسماعیل۔ یہ اسلام کی تاریخی درد سے، خون سے بھری پڑی ہے۔ تو حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت اگر خدا کہنے والے بدبخت تھے تو ان کو شہید کرنے والے، اور اس ڈر سے کہ ان کی قبر کو کھیڑ نہ دیا جائے، خارجی اتنے زور آور ہیں تو ان کو جو ہے وہ لوگوں کی نظروں سے چھپا کر کے جو ہے وہ رکھا گیا۔ اور ایک دور وہ بھی آیا کہ ممبروں پہ بیٹھ کے مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی۔ یہ تاریخ میں یہ دور بھی آیا، آپ پڑھیں تاریخ، بنو امیہ کیسا دور بھی دنیا نے دیکھا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا من سب علی فقد سبنی، جس نے میرے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اور لوگوں نے ممبروں پہ بیٹھ کے باقاعدہ حکومت کی طرف سے یہ جو ہے وہ قانون تھا کہ تمہارا خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک علی کو گالی نہیں دو گے۔ یہ لمحے بھی آئے جب اس دور میں دشمن علی موجود تھے، مبغضین موجود تھے، اور افراط محبت میں رکھنے والے موجود تھے۔ تو یہ دور تو اسلام کا حضور کے دور سے 1400 سال پیچھے ہے، تو یہاں بغض رکھنے والے بھی موجود ہیں۔ اس عنوان کے ساتھ اگر عنوان چھیڑوں تو یہ لمبی گفتگو ہو جائے گی، یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن اتنی بات میں کہوں گا، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تجھے اہل بیت کے در کا بھی غلام بنایا ہے اور صحابہ کا بھی غلام بنایا ہے۔ کچھ لوگ صحابہ کا نام لے کے اہل بیت کو برا کہتے ہیں، کچھ اہل بیت کا نام لے کے صحابہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے صحابہ نبی کے در والے ہیں، اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں گھر والوں تجھے بھی ہمارا سلام، در والوں تجھے بھی ہمارا سلام۔ ہم در والوں کو بھی سلام کرتے ہیں، گھر والوں کو بھی سلام کرتے ہیں۔ کسی نے حضور خطیب الاسلام سے پوچھا تھا کہ حضرت عائشہ افضل ہیں یا حضرت فاطمہ افضل ہیں؟ پوچھنے والے نے تو صاحبزادہ کو پھنسانا چاہا تھا، لیکن جن کے عقیدے صاف ہوں وہ پھنستے نہیں ہیں، ان کے عقیدے واضح ہوتے ہیں۔ تو حضرت صاحبزادہ نے فرمایا کہ میاں اگر دیکھو بیٹی ہونے کی حیثیت سے تو فاطمہ بیٹی ہے نبی کی اور عائشہ بیٹی ہے ابو بکر کی،
ابو بکر کی بیٹی نبی کی بیٹی سے افضل تو نہیں ہو سکتی. اور اگر دیکھو بیوی ہونے کی حیثیت سے، فاطمہ بیوی ہے علی کی اور عائشہ بیوی ہے نبی کی. علی کی بیوی نبی کی بیوی سے افضل تو نہیں ہو سکتی. تو یہ اپنے عقیدے کو واضح کر دیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور حق کی راہوں کا مسافر